बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। कदूस 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 जिंदा जलाली खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, जिस तरह रात भर अपने हिफाजत निगहबानी में रखा। दिन भर अपने हिफाजत निगहबानी में रख प्यार खुदावंद खुदा, तू कायनात का खालक और मालिक आसमानी बाप, तू दिलों को गुर्दों को जानता है। ऐ मेरे खुदावंद, में छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर खुदावंद, रहम कर खुदावंद, फजल कर। ऐ आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते, हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम है मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ, तो औरतों में से मुबारक मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, सारे गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा इब्तिदा में था, अब है और हमेशा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम, पहला मलूक की किताब उसका 15 बाब। अबियाम यहूदा का बादशाह। और यरबाम बिन नबात की सल्तनत के 18वें बरस में अबियाम यहूदा पर बादशाह हुआ। उसने यरूशलेम में 3 बरस बादशाही की, और उसकी माँ का नाम मक्का बनियत आबिशलूम था। वो अपने बाप के सब गुनाहों पर चला जो उसने उससे पहले किए थे, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा की तरफ मायल ना था, जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। लेकिन दाऊद की खातर खुदावंद उसके खुदा ने उसे यरूशलेम में एक चिराग अता किया कि उसके बेटे को उसके बाद बरापा करे और यरूशलेम को बरकरार रखे, इसलिए कि दाऊद ने वही काम किया जो खुदावंद की निगाह में रास्त था, और अपनी जिंदगी के तमाम दिनों में वो खुदावंद के किसी हुक्म से जो उसने उसे दिया रोकश न हुआ, मगर और ये हत्या के मामले के बारे में और रबाम और यरबाम के दरमियान उनकी जिंदगी के तमाम दिनों में लड़ाई रही। और अबियाम का बाकी अहवाल और जो कुछ उसने किया, क्या ये यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और अबियाम और यरबाम के दरमियान भी लड़ाई रही, और अबियाम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में दफन किया गया, और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। आसा यहूदा का बादशाह। इस्राएल के बादशाह यरबाम के 20वें बरस में आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 41 बरस बादशाही की, और उसकी माँ का नाम मक्का था, जो आबिशलूम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दादा की मानद वही कुछ किया जो खुदावंद की निगाह में रास्त था।
اس نے مظلوموں کو ملک سے باہر نکال دیا اور بتوں کو جو اس کے باپ دادا نے بنائے تھے دور کیا، بلکہ اس نے اپنی ماں مکہ سے ملکہ کا لقب ہٹا دیا، کیونکہ اس نے اشورا کی نفرت انگیز مورت بنائی تھی۔ تو آسا نے اس مورت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی قدرون کے پاس جلا دیا، لیکن اونچی جگہیں ڈھائی نہ گئی۔ تاہم آسا کا دل اس کے سارے ایام میں خداوند کی طرف کامل رہا، اور وہ اپنے باپ کی نظر کی ہوئی چیزیں اور اپنی نظر کی ہوئی چیزیں، چاندی اور سونا اور برتن خداوند کے گھر میں لایا۔ اور آسا اور اسرائیل کے بادشاہ کے درمیان ان کی سب دنوں میں لڑائی رہی، اور اسرائیل کے بادشاہ نے یہودا پر چڑھائی کی اور راما کو حصین بنایا، تاکہ کوئی آدمی یہودا کے بادشاہ آسا کے پاس سے باہر نہ جا سکے اور نہ کوئی اندر آ سکے۔ تب آسا نے سب چاندی سونا جو خداوند کے گھر کے خزانوں میں اور بادشاہ کے گھر میں باقی تھا لیا، اور اپنے نوکروں کے ہاتھ میں سپرد کیا، اور اسے آسا بادشاہ نے بن ہدد بن تبرمون بن حزیون ارام کے بادشاہ کے پاس جو دمشق میں رہتا تھا بھیجا، اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد ہے، اور دیکھ میں تیرے پاس چاندی اور سونا ہدیہ بھیجتا ہوں، پس تو آ اور اپنے عہد کو جو اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ ہے توڑ دے، تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ تو بن ہدد نے آسا بادشاہ کی بات سنی اور اپنے لشکروں کے سرداروں کو اسرائیل کے شہروں کے خلاف بھیجا، اور ایون اور دان اور آبل بنیت مکہ اور سب کناروت کو یعنی نفتالی کے تمام ملک کو مارا۔ جب بادشاہ نے سنا تو راما کے حصین کرنے سے رک گیا اور ترسا میں جا رہا۔ تب آسا بادشاہ نے تمام یہودا کو یہ کہہ کر بلوا بھیجا کہ کوئی آدمی معاف نہ کیا جائے تو وہ راما کے پتھروں اور لکڑیوں کو جن سے بادشاہ اسے حصین بنا رہا تھا اٹھا لے گئے۔ اور ان سے آسا بادشاہ نے جبا، بنیامین اور مصفا کو حصین بنایا، اور آسا کا باقی احوال اور اس کی سب قوت اور جو کچھ اس نے کیا اور جو شہر اس نے حصین بنائے، کیا یہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ مگر بڑھاپے میں اس کے پاؤں میں بیماری ہو گئی، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا یوشافاط اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ نداب اسرائیل کا بادشاہ۔ اور یہودا کے بادشاہ آسا کے دوسرے سال میں نداب بن یربعام اسرائیل پر بادشاہ ہوا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی، اور وہ اپنے باپ کی راہ پر ان بدیوں پر چلا جو اس نے اسرائیل سے کروائی تھی۔ تب یساکر کے گھرانے سے بادشاہ بن احیا نے اس کے خلاف سازش کی، اور بادشاہ کے
جب تو ان میں جو فلسطینیوں کا ہے اسے مارا، کیونکہ نداب اور تمام اسرائیل نے جب تو ان کو گھیر لیا، اور یہودا کے بادشاہ آسا کے تیسرے برس میں بادشاہ نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور جب وہ بادشاہ ہوا اس نے یربعام کے سارے گھرانے کو کاٹ ڈالا، اور اس نے یربعام کے کسی سانس لینے والے کو نہ چھوڑا پر اسے ہلاک کیا، خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے اپنے بندے احیا شلونی کی زبان سے فرمایا تھا، ان خطاؤں کے باعث جن سے یربعام نے خود بدی کی اور اسرائیل سے بدی کروائی، اور جن سے خداوند اسرائیل کے خدا کو اس نے غصہ دلایا، اور نداب کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ کے درمیان ان کے سب دنوں میں لڑائی رہی۔ بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ یہودا کے بادشاہ آسا کے تیسرے برس میں بادشاہ بن احیا نے تمام اسرائیل پر ترسا میں 24 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نگاہ میں شرارت کی اور یربعام کی راہ پر اور ان خطاؤں پر چلا جن سے اس نے اسرائیل سے بدی کروائی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔